نواز شریف کی صورت میں پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ نواز شریف کی حکومت کو دوسری بار مارشل لاء کے ذریعے ختم کیا گیا۔ ہمیں بھی ریاست برباد کر کے سیاست بچانے کا طریقہ آتا تھا، ہم نے ریاست کو بچایا، سیاست کی پرواہ نہیں کی۔ ریاست بچ گئی، سیاست بھی بچ جائے گی، کوئی ملال نہیں۔ شہباز شریف کا لاہور میں تاجروں سے خطاب، معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر قرار دے دیا۔ نواز شریف پاکستان 21 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں۔ مارشل لاء کے ذریعے ختم کیا گیا تھا۔ جب نواز شریف کا سفر 2018 میں 17 میں ختم کیا گیا تو کس طرح پاکستان میں اندھیرے اور تباہی ہوئی، مہنگائی اور ہر طرف معاش کا قتل عام کیا گیا۔ میں نے نواز شریف کی قیادت میں اور مخلوط حکومت نے ہم نے ریاست کو بچایا اور سیاست کو ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ریاست نہ بچتی تو پھر سیاست تو ویسے دفن ہو جانی تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کا اطمینان ہے کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست قربان کی۔ تاجر کی دکان چلے گی تو پاکستان چلے گا، کاروبار چلے گا تو پاکستان آگے چلے گا، معیشت مستحکم ہوگی تو پاکستان ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار ہوگا۔ معاشی ترقی کرنی ہے تو سیاسی استحکام لانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے یہ رنگ روڈ آپ دیکھتے ہیں، اگر رنگ روڈ نہ ہوتا تو آج لاہور کی ٹریفک کیا حال ہوتا۔ اگر لاہور کے اندر فلائی اوورز اور دوسرے آپ یہاں پر جو سڑکوں کا جال بچھا یہ نہ ہوتا تو آج ٹریفک کا کیا حال ہوتا۔ یہ سب منصوبے نواز شریف کی قیادت میں اس کی لیڈرشپ میں لگے۔ مشکلات میں گھرے پاکستان کو آج پھر نواز شریف کی ضرورت ہے۔ نواز شریف عوام اور ملک کو بچانے واپس آ رہے ہیں۔ ایٹمی قوت پاکستان کو معاشی قوت بنائیں گے۔ نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی لاہور کے NA 126 اور 130 کے UC چیئرمین، کونسلرز اور کارکنوں سے ملاقات۔ کہا ہر بار نواز شریف ملک و قوم کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ مریم نواز نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے 21 اکتوبر کی تیاریوں پر مشاورت کی۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کی ڈویژنل میٹنگ، صوبائی صدر رانا ثناء اللہ خان کا خصوصی خطاب، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ دیکھیے عبد الرحمان کی رپورٹ۔ فیصل آباد میں نون لیگ کی ڈویژنل میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی صدر رانا ثناء اللہ خان نے خصوصی خطاب کیا، بولے پاکستان کی ترقی میاں نواز شریف سے مشروط ہے۔ جب بھی نواز شریف کا راستہ روکا گیا، ملک شدید انداز میں متاثر ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا 21 اکتوبر کو نواز شریف کا بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ 12 اکتوبر 99 اس ملک پہ اوپر وارد نہ ہوا ہوتا تو پاکستان جو اس وقت ایٹمی قوت بن چکا تھا اور پوری دنیا کے اخبار اور رسائل لکھ رہے تھے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، تو کیا یہ خواب جو ہے یہ پورا نہ ہو چکا ہوتا؟ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس قوم کی امید ہے اور انشاءاللہ تعالی اس امید کو ہم یقین میں بدلیں گے۔ تو یہ ہم صرف کوئی زبانی کلامی یہ بات نہیں کرتے۔ سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا کہ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے ادوار میں ہی ترقی ہوئی۔ PTI دور حکومت میں رانا ثناء اللہ خان سمیت دیگر قیادت کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اور یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے، یقین اس بات کی وجہ سے ہے جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نواز شریف نے کر کے دکھایا ہے، نواز شریف نے بنا کر دکھایا ہے، نواز شریف نے چلا کر دکھایا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ڈویژنل میٹنگ میں پارٹی عہدیداران کی جانب سے میاں نواز شریف کے استقبال کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ محسن اسپیڈ کی جانب سے عوامی خدمت کا سفر تیز سے تیز تر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ساہیوال کا تفصیلی دورہ کیا، ٹیچنگ اسپتال ساہیوال اور N5 پل کے زیر التواء منصوبے کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیچنگ اسپتال میں 180 بستروں پر مشتمل کارڈیالوجی اسپتال بنانے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مریضوں کی عیادت کی، ساہیوال دو رویہ سڑک کی تعمیر کا اعلان بھی کیا اور ساہیوال میں لینڈ ریکارڈ کے ای رجسٹریشن سسٹم کا باضابطہ افتتاح بھی کیا۔
عوامی خدمت کا سفر تیز سے تیز تر. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ساہیوال کا تفصیلی دورہ کیا. ٹیچنگ اسپتال ساہیوال اور NL5 پل کے زیر التوا منصوبے کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ نے ٹیچنگ اسپتال میں 180 بستروں پر مشتمل کارڈیولوجی اسپتال بنانے کا اعلان کیا. کارڈیولوجی کا ہاسپٹل نہیں تھا, ابھی ہم نے بلڈنگ ایک دیکھ لی ہے, 180 بیڈ کی وہ بلڈنگ ہے, اگلے 2-3 ماہ کے اندر کنورٹ کر کے آپریشنل کر دیں. مریضوں کی عیادت کی اور مفت ادویات اور میڈیکل ٹیسٹ کے بارے میں پوچھا. مریضوں نے ادویات باہر سے منگوانے کی شکایات کی. وزیر اعلیٰ نے ادویات کی خریداری پر خرچ مریضوں کی رقم واپس کرائی. مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی ہر قیمت پر یقینی بنانے کا حکم دیا. یہاں پہ ہاسپٹل کے چھوٹے چھوٹے میڈیسن کے ایشو ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ ابھی ہم نے کہا ہے وہ بھی ہم پوری کریں گے انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ نے ساہیوال دورویا سڑک کی تعمیر کا اعلان بھی کیا. اولڈ GT روڈ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی. فلائی اوور کے لیے 40 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے. N5 کا ایک برج ہے, کنسٹرکشن اس کی رکی پڑی ہے, اس کے لیے تقریباً 40 کروڑ روپیہ ریکوائرڈ تھا, وہ ہم نے فوری طور پہ فنڈ ریلیز ہو جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے مقامی ترقیاتی منصوبوں امن و امن سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی. عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے جاری پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ساہیوال کے ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں پورے کریں گے. ساہیوال ڈویژن میں 73,000 ایکڑ زمین کا کرایہ حکومت کو نہیں دیا جا رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرکاری زمین استعمال کر کے کرایہ نہ دیا جائے. وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ ساہیوال کے اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی پوری کی جائے گی. ساہیوال ڈویژن میں 73,000 ایکڑ زمین ایسی ہے جو لوگوں کے پاس ہے, اور وہ کوئی حکومت کو 1 روپیہ بھی کرایہ نہیں دے رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کی زمین رکھیں اور کوئی پیسہ کرایہ نہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جرائم پیشہ عناصر اور گینگز کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا حکم دیا. اسموک پر قابو پانے کے لیے فصلوں کی باقیات جلانے پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے رنگ روڈ صدرن لوپ 3 جنوری میں کھولنے کا اعلان کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مراکہ انٹرچینج SL3 پروجیکٹ کا دورہ کیا اور اہم منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب کو FWO حکام نے SL3 پروجیکٹ پر بریفنگ دی. بتایا گیا کہ جوائنٹ سروے اور راستے کے کلیئرنس کا کام 100% مکمل ہو چکا ہے. محسن نقوی نے صدرن لوپ 3 کو لاہور کا بڑا پروجیکٹ قرار دیا. یہ بھی بتایا کہ اسموک پر قابو پانے کے اقدامات کر رہے ہیں. SL3 کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, دن رات کام چل رہا ہے. رات کو بھی اگر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اسی سپیڈ پہ کام کر رہے ہیں. جنوری کے کسی وقت میں ہم اس کو انشاءاللہ 100% کمپلیٹ کر کے ٹریفک کے لیے انشاءاللہ تعالی کھول لیں گے. اور کا بڑا پروجیکٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو بھی کچھ ہمیں ممکن ہوا ہم کریں گے انشاءاللہ. ہماری ایکسپرٹس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. زاہد صاحب کی مسلسل پچھلے ماہ سے ان کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی, میری بھی میٹنگ ہوئی. انہوں نے کچھ سجیشن دیے. اچھا, یہ فیصلہ ہم صرف اس صورت میں کریں گے جب اسموک کا ایک لیول سے اوپر جائے گی, جب خطرناک حد سے اوپر چلی جائے گی چیز. اس کے وقت ہم وہ سجیشن ہمارے پاس آ گئی ہیں, ہم نے اگلی کیبنٹ میٹنگ میں ڈسکس کرنی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا احسن اقدام. پنجاب ہائی ویز پیٹرولنگ پولیس کا 19 سال سے رکا ہوا معاملہ حل کر دیا. ہائی ویز پولیس کو پیٹرولنگ کے لیے 313 نئی گاڑیاں مل گئیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا صبح سویرے مزار بی بی پاک دامن کا دورہ. محسن نقوی نے اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کے جاری کاموں کا جائزہ بھی لیا. سمن آباد تھانے کا بھی دورہ. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ لاہور کے 10 تھانوں کو فوری اپ گریڈ کریں گے. وزیر اعلیٰ آفس میں پنجاب ہائی ویز پیٹرولنگ پولیس کو نئی گاڑیاں اور یونیفارم دینے کی خصوصی تقریب ہوئی. وزیر اعلیٰ نے پنجاب ہائی ویز پیٹرولنگ پولیس کو نئی گاڑیوں کی چابیاں اور یونیفارم دیا. محسن نقوی نے نئی گاڑیوں کا معائنہ کیا اور یونیفارم کو بھی چیک کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا سمن آباد تھانے کا دورہ کیا, وہاں انسانوں کا رہنا مشکل تھا. حیران تھا ایسے ماحول میں کیسے اہلکار کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا لاہور کے 10 تھانوں کو فوری اپ گریڈ کریں گے. پرپوزل لے آئیں گے, ہم ہوتی جلدی اس پہ کام شروع کرائیں گے. اور آپ دوسرا جو آپ کے 750 تھانے اس کی پرپوزل فوری طور پہ بھیجیں تاکہ اس کے اوپر بھی کام شروع ہو سکے. تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے جو ممکن ہے جتنے ٹائم میں ہم کر سکتے ہیں کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن کا دورہ کیا. تزئین و آرائش اور توسیعی منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا. منصوبے پر تعمیراتی کام کی رفتار مزید تیز کرنے کا حکم دیا. مزار کے احاطے کی تزئین و آرائش کو بھی جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن پر حاضری بھی دی. ملک کی ترقی و خوشحالی, سالمیت اور امن کے لیے دعا کی. پنجاب نے اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ بھی کیا. منصوبے پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. پروجیکٹ کے اطراف سڑکوں کی تعمیر کے کام کو بھی دیکھا. منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم دیا. محسن نقوی کا کہنا تھا تمام یو ٹرنز کو ٹریفک کے لیے مزید بہتر بنایا جائے گا.
کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام کالج آف آپتھمالوجی اینڈ الائڈ ویژن سائنسز کی جانب سے کیا گیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور پروفیسر محمد معین کو کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد دی۔ فیکلٹی ممبران، طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مقررین نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو مسلمانوں کی تاریخ اور اسلامی انقلاب کے پہلوؤں سے روشناس ہونا چاہیے۔ بطور ڈاکٹر ہم سب پر لازم ہے کہ ہم کسی مریض کے علاج کے ساتھ ضرورت مند کی مدد بھی کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ تقریب کے اختتام پر فلسطین کے مسلمانوں، اداروں اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔